لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات بإذن محمد وعلى اعلان پروردگار ہو رہا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے. یعنی قرآن کی ہدایت اسی وقت میسر ہوگی کہ جب ہم متقی و پرہیزگار ہوں گے. اور یہ قرآن و اہل بیت کا کمال اتحاد ہے کہ اگر قرآن ہدی للمتقین ہے تو علی امام المتقین ہیں. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے اور علی امام ہیں متقین کے لیے. یہ تقوی، یہ خوف پروردگار اس لیے کہ متقی سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے بغیر عمل اور بغیر ایمان کے. ابھی میں نے اس سے پہلی والی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ ان دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے، ایمان اور عمل کا. ایمان بغیر عمل کے نہیں، عمل بغیر ایمان کے نہیں. لہذا ایمان کی روشنی جب ہوگی تبھی عمل قبول کیا جائے گا، اور خالی عمل اگر ہے تو بھی جو وہ انسان جو سرمایہ نجات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک عمل نہ ہو. اور عمل و ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. نہ عمل بغیر ایمان کے اور نہ ایمان بغیر عمل کے. لہذا یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کروں بلکہ رسول اللہ سرکار دو عالم ختم مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ عمل ایمان کے بغیر اور نہ ایمان عمل کے بغیر، دونوں کو لانا پڑے گا. تو لہذا اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. اسی ایمان سے جڑی ہوئی چیز میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آل محمد کے دروازے پر جب بھی سائل آیا تو خالی ہاتھ نہیں پلٹ کے گیا. چاہے نانا کے پاس آیا چاہے نواسے کے پاس آیا، چونکہ ان کے ہاں کرم ہی کرم کیا جاتا ہے. اور یہ آل محمد تو اپنے چاہنے و ماننے والوں کو اتنی بلند و بالا تعلیم دیے ہیں
کہ تم اپنے حوصلے کو اتنا بڑھا لو کہ تمہارا مزاج ہی بن جائے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان و نیکی کرنا. لیکن ہم اتنا فرمائشات سے آل رسول سے اتنا ہم دور دراز ہیں کہ ہم اپنے رفیق اور دوستوں کے ساتھ بھی احسان و کرم نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ دشمن کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو امام سلیقہ ہدایت سکھا رہے ہیں اس میں انسان کی اس روزمرہ کی زندگی میں بھی سکون ہے، اور اس کے بعد جب سفر آخرت کو طے کرے گا تو وہاں بھی اس کو سکون رہے گا. دشمن کے ساتھ احسان کرنے کو صرف امیر المومنین نے کہا نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ کرم کرنے کا سلیقہ صرف حسین نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے یہ کر کے دکھایا ہے. لہذا ہمارا اور آپ کا بھی وظیفہ زندگی و فریضہ حیات یہی بنتا ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جب اپنے سفر زندگی کو آگے بڑھائیں گے تبھی ہماری زندگی دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کامیاب و کامران کہی جا سکتی ہے. اور ہر فرد بشر کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کا یہ مقصد سفر حیات کامیاب سے کامیاب تر نظر آئے. ایک صلوات بھیجیے محمد امام حسین علیہ السلام. ایک اور چھوٹا سا واقعہ بس اس کا ختم دعا مل چکا. صلوات بھیجیے محمد ایک ضرورت مند، ایک احتیاط مند رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی کی خدمت میں آیا. کہا میرے مولا، میرے آقا، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے. تو میرے مولا حسین ابن علی نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہے، جتنے پیسے کی ضرورت ہے ہم تمہیں دیں گے، عطا کریں گے. مگر اس سے پہلے میرا تم سے 3 سوال ہے، اور اگر تم نے میرے ان تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دے دیے تو جتنا تم نے مانگا ہے اتنا ہم دیں گے. مثلا اگر 75 دینار مانگا ہے تو ہر ایک سوال کے عوض میں 25 تمہارا بن گیا. ایران میں جب ہم لوگ پہلے گئے تھے پڑھنے تو پہلے ماشاءاللہ جو اچھا تمہیں ملا، ہر 3 سال پہ ٹکٹ فری فلائٹ، بمبئی دلی جاؤ، دلی ممبئی جاؤ، تہران جاؤ، سب فری. جب بھیڑ زیادہ مچ گئی، قانون بدلا، جیسے یہاں بدلتا ہے تو قانون وہاں ویسے بدلتا ہے. قانون بدلنے میں کہیں بھی دیر نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں آپ 1 سال کا آپ کا 25% ہے، 4 سال میں ہوگا. پھر اور زیادہ بھیڑ مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹکٹ وغیرہ سب ختم، ہم کھانا دیں گے، رہنا دیں گے، آپ آئیے اپنے جہالت کے اندھیرے کو دور کر کے علم کی روشنی سے آپ مالا مال اپنے کو کیجیے. یہ ساری فیسلٹیز ہم ختم کروائیں. پھر بعد میں ہو گیا کہ آپ کچھ نہیں، اسے ہم اقامہ لگا دیں گے، رہنے جگہ دیں، آپ آئیے، کھائیے، پیجیے، رہیے. تو کہتے ہیں کہ امام حسین اسلام نے کہا کہ بھائی جتنے سوال کے جواب دو گے تو اسی اعتبار ہم دیں گے. 3 سوال ہے، اگر 1 کا دیا تو 25 دینار، 2 کا دیا 2/3 دے دیا تو 50 ہو گیا، فرض کیجیے، اور سب دے دیا تو 75. اگر تمہارا مطالبہ ہے تو 75 کے 75 دے دیں گے. اس نے کہا مولا، آقا، آپ سب چشم علم و حکمت ہیں، آپ علم لدنی کے مالک ہیں، آپ مکتب قدرت سے پڑھ کے آئے ہیں، بھلا آپ کے سوال کا جواب یہ بندے خاکی کہاں سے دے سکتا ہے، جاہل، نادان، ان پڑھ. کہانی دیکھو، میں نے اپنے نانا جان سے یہ سنا ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان اور کرم کرو تو اس کی معرفت کو دیکھ کے کرو. توجہ چاہیے، اس کے معرفت کو دیکھ کے کرو، اس کے ساتھ کرم، اس کے ساتھ احسان، اس کے ساتھ نیکی. کہا ٹھیک ہے تمہارا کہنا، کوئی بات نہیں. لیکن میں نے اپنے نانا جان سے یہ سنا، ایک مرتبہ اس نے بھی اپنی ہمت جب باندھی، حوصلہ پس نہیں کیا. دیکھیں ابھی میں نے مومن کی بات کری تھی، مومن منافق کی. کیا تھا مومن ہونے کا؟ بہت آسان ہے نا.
میں نے واقعہ سنا ہے 10-15 منٹ میں، مگر اس 10-15 منٹ کا خلاصہ کیا ہوتا؟ وہ استاد جب کلاس پڑھاتے تھے کہتے 1 گھنٹہ جو ہم نے اسپیچ دی تھی کل، اس کو کوئی 5 منٹ میں پورا خلاصہ بیان کرتے، خلاصہ کرنا شارٹ میں، ہاں ہوتا ہی ہے. تو ہماری 15-20 منٹ کی تقریر کو خلاصہ بتا دے، مومن کیا تھا منافق کیا تھا. بھائی جو دل کہے اور جو زبان کہے وہ ہے مومن. جس کے دل و زبان میں اتحاد ہو اسے کہتے ہیں مومن. لیکن جہاں اس کے برعکس ہے کہ دل کچھ کہہ رہا ہے زبان کچھ کہہ رہی ہے، زبان سے ہم آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں، دل میں آپ کے ہم دشمنی رکھے ہوئے ہیں، آپ ہم کو پہچان نہ سکے کہ مولانا منافق ہے یا مومن ہے. جب دھوکہ کھا گئے آپ نے ہم سے سلام کلام بند کر لیا. توجہ جا میرے دو، اسلام مومن دیکھنا چاہتا ہے، منافق دیکھنا نہیں چاہتا ہے. ہاں لہذا مومن بننے کی انسان کوشش کرے، منافق بننے کی کوشش نہ کرے. تو مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، روایت کہتی ہے کہ مومن کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، وہ ہمت ہارتا نہیں ہے بلکہ اپنے بلند حوصلے کا اعلان کرتا ہے. توجہ جا. امام صاحب نے کہا بھائی میرے نانا نے کہا کہ جب کسی کے کو کچھ عطا کرو دو تو اس کے لیے وہ معرفت دیکھ کے شناخت کتنی ہے، پہچان کتنی ہے، سلیقہ تفہیم کتنا ہے، سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے. ہاں ایسے نہ جب بتا اس نے اپنے حوصلے کو پست نہیں کیا، حوصلے کو بلند کیا. کہا چلیے ٹھیک ہے، میں نے مانا آپ علم لدنی کے مالک ہیں، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ جو وہ مکتب پروردگار سے علم حاصل کر کے ہدایت انسانیت کے لیے اس عالم وجود میں آئے ہیں، لیکن اب میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. جتنا ہمیں معلوم ہوگا وہ ہم بتائیں گے آپ کے سوال کا جواب، اور جو نہیں معلوم ہوگا وہ ہم آپ سے معلوم کر لیں گے. توجہ چار میرے دو، یعنی دونوں بات کو اس نے کرا کر دیا. آج ہمارے یہاں لوگ جاہل رہنا پسند کرتے ہیں مگر اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں چاہتے ہیں کسی عالم سے سوال کر کے. سوال ہے تو محمد جہالت اور نادانی پر باقی اور برقرار رہنا پسند کرتے ہیں مگر جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی کو اپنے تاریک دل میں پہنچانا یہ ناپسند کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر پتہ چل جائے جہالت کس اندھیرے کا نام ہے، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ علم کس روشنی کا نام ہے تو آپ شرم نہیں کریں گے، حیا و غیرت نہیں کریں گے اپنے سوالوں کے جوابات کو معلوم کرنے کے لیے. قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو. یہ ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سوال کیجئے اہل ذکر سے. اہل ذکر اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو اس نے دونوں باتوں کا اعلان کر دیا. مولا میں نہ جہالت کو پسند کرتا ہوں جو نہیں معلوم ہے، بغیر شرم و حیا و غیرت کے ہم آپ سے پوچھ لیں گے، اور جو معلوم ہے وہ جواب دے دیں گے. یعنی بلند حوصلے کے بھی اعلان کر دیا. توجہ دے رہا ہوں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے حوصلے کو توڑتا نہیں، پس نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے سوال کیا تھا 3 سوال. پہلا سوال فرسٹ کوشچن کیا ہے؟ یہ کہ بتاؤ اس دنیا میں بہترین عمل کیا ہے تمہاری نگاہ میں؟ اس نے سوچا، سوچ کے کہا میرے آقا میرے مولا اس کائنات میں سب سے بہترین عمل ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا. یہ بتائیے اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو، یہ بادل کون لاتا ہے، پانی کون برساتا ہے، پریشانیاں مصیبت آرام دولت ہے، انسان کا آنا پھر مر جانا چلے جانا، صبح کو سورج کا نکالنا شام کو ڈوبا دینا، دن کا اجالا رات کا اندھیرا،
اللہ کہہ رہے یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. ہمیں سوچتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ بھی تو فکر کر سکو، وہ تو عقل سے کام لے سکو. ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان نشانیوں سے تاکہ تم سبق سیکھو. کہا بہترین چیز ہے اللہ کی ذات پر بہترین عمل ہے کیا؟ ایمان رکھنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا. ایک مسلمان کے لیے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے پہلی ہی صفت ہے اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، یکتا ماننا، ایسا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اس کے وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی ذات پہ ایمان رکھنا. جنت میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تلقین پڑھی جاتی کیا کہتے ہیں؟ الجنت حق والنار حق ہے والمیزان حق ہے والحساب و کتاب حق، سب حق کہا جاتا ہے نا. بھائی مرنے کے بعد تو باطل کی بات نہیں کی جائے گی. ہاں میں نے اس دن کہا تھا نا یہاں سے مولوی صاحب بولتے ہیں بھائی آپ کی کتاب، ہم نے کہا پڑھا قرآن، ہاں قبلہ، ہم نے کہا کعبہ، امام، 12 امام. آیت اللہ کہتا ہے یہی کتاب اور قبلہ اور امام بتانے میں، یاد آنے میں کئی برس وہاں پہ جو ہو جائیں گے. ہاں یہ مولوی صاحب کی وہاں پہ تلقین پڑھائی ہوئی، اس کا بھی تعلق اس عمل کا اسی ایمان سے ہے. جتنا ہمارا ایمان کا رشتہ قوی ہوگا، قبر میں ہم سوال پھٹافٹ دے دیں گے. لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو وہاں لاکھ پوچھتے رہیں گے، کئی برس لگ جائیں گے، یاد ہی نہ آئے گا. یہ سوال ہے محمد معتبر عالم دین کے بڑی ہی اچھی بات کہی کہ ماں باپ مکتب میں اپنے بچوں کو بھیج کر پنجو پاس کرا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بس ہم نے حق تعلیم ادا کر دیا، میرا بچہ مولانا ہو گیا، پکا ملا ہو گیا میرا. آج دیکھیے مکتب کی تعلیم سے آگے بڑھیے، اس کو قرآن پڑھائیے، وہ قرآن کے ترجمہ تک سیکھ لے، قرآن کی تفسیر بھی کرنا آ جائے، اصول کافی بھی وہ پڑھ لے، نہج البلاغہ کے خطبے کو بھی ٹرانسلیشن وہ کر لے، اس کو سمجھنے کے بعد اپنی میموری میں رکھ سکے، پھر اس پر وہ عمل کر سکے. بہرحال تو سب سے بہترین شے اس نے کیا ہے مولا؟ وہ ایمان اللہ کی ذات پہ رکھنا اور اس کی وحدانیت سے اقرار کرنا. کہا واہ کیا جواب دیا تم. کہا دوسرا سوال، مہاراج امتحان میں یہ سائل ہے، سوال کرنے جو آیا تھا رکھوں گا، ایسی تھوڑی پیسہ مل جائے گا چلا جائے غربت دور کر دیتا، دھندا پانی شروع کر دے. نہیں، پہلے بتاؤ تم. ہاں کیا صرف مال کی دولت چاہیے یا علم کی دولت بھی کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے سینہ؟ تو دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ انسان اگر ہلاکتوں سے اور مصیبتوں سے نجات چاہتا ہے تو اسے نجات کس چیز میں مل سکتی ہے؟ فیمن نجات، کس میں نجات مل سکتی ہے؟ اس نے کہا مولا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے میں. آج ہماری زندگی میں جو نعمتیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہی نہیں ہے. نہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، توکل یعنی بھروسہ، اور نہ ہمارے وہ توسل ہے، نہ توکل ہے اور نہ توسل ہے. توسل کرتے ہیں ہم نے علم چون لیا ہے، نہیں. آپ یقین رکھیے کہ جس باب الحوائج کے پرچم کو ہم پکڑ کر اپنی حاجتوں کو طلب کریں گے، پیش خدا ان کا اتنا درجہ و مرتبہ ہے کہ میری دعا کو وہ قبول کریں گے، مگر ایمان صحیح تو ہو، عقیدہ صحیح تو ہو. آئے پھر سے چوما اور چلے گئے. دعا جب مانگتے ہیں کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں دعا جب مانگو، کبھی تو آپ بات ملے نا، تو غافل دل سے مت مانگو. ایسے کو جلے گھٹا کر چلے گئے، نہیں. ہاتھوں کو اٹھائیے، پہلے گناہوں کا اقرار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، صلوات محمد اور آل محمد پر دعا کے شروع میں اور آخر میں آپ بھیجئے. یہ کیوں آخر یہ روایت نے کہا ہے؟ کہا روایت میں ہے کہ ہمارے اور آپ کے شاید ہر عمل کو رد کر دیا جائے،
لیکن محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کا ایسا محبوب ترین عمل ہے، اسے اللہ جو وہ رد نہیں کرتا ہے، اسے قبول ہی کرتا ہے۔ تو جب ادھر شروع کے 3 صلوات کو قبول کر لیا اور ادھر جو آخر کے 3 صلوات کو قبول کر لیا، بیچ میں ہماری حاجتیں آ گئیں تو حاجتوں کو رد نہیں کرے گا۔ توجہ سے اس لیے روایت ہے یہ معصوم کا جانا کہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کے بعد پھر حاجتوں کو طلب کرے۔ میں نے کہا تھا نا، اچھا جب مانگے تو اپنے لیے نہ مانگے، ہاں پہلے اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ یہ آداب استجابت دعا ہیں۔ تو کہا کہ ہاں ہلاکت سے نجات چاہیے، پریشانی نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کر۔ انسان اس کائنات میں آیا، آنے کے بعد اسے بھروسہ کس پر ہے زیادہ؟ بھائی بھائی پہ بھروسہ رکھ رہا ہے، دوست دوست پہ بھروسہ رکھ رہا ہے، اعزا اعزا پہ اعتماد کر رہے ہیں، پڑوسی والے پڑوسی پہ اعتقاد رکھ رہے ہیں، بے اعتبار ہے۔ مگر یہ سب کوئی بھروسے مند نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ نے جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو اس نے یہ آواز دی ہوئی، میرے بندے تم اس کائنات میں جا تو رہے ہو، مگر دیکھو جانے کے بعد تم میرے رشتے کو فراموش نہ کر جانا۔ توجہ چاہ میرے دل، کیوں؟ اس لیے کہ رشتے دار تمہارے ماں کے شکم میں بھی کام نہیں آ رہے تھے، اور جب تم قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے تو دفن کرنے کے بعد پھر رشتے دار چلے جائیں گے۔ تو نہ ماں کے شکم کے اندھیرے میں تمہارے رشتے دار کوئی کام آ رہے تھے، اور جب قبر کی تاریکی میں آ جاؤ گے تو وہاں میں بھی ہمارا ہی تمہارا رشتہ رہے گا۔ میرے مالک تیرے رشتے کو، تیرے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ کہا ہمارا راستہ یہی ہے کہ عبادت کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، احسان کرو، کرم کرو۔ کہا یہ ہمارے رابطے اور رشتے کو رکھنے کی بات ہے، تو لہذا ہم سے دنیا میں جانے کے بعد رشتے کو ختم نہ کر لینا، بلکہ رشتے کو برقرار رکھنا۔ ہم ہی کام آئیں گے، میری رحمتیں کام آئیں گی، لہذا دنیا میں آ کے تم نہ اللہ سے اپنے توکل کو کمرنگ کر لو اور نہ ہم توسل بھول جائے۔ توکل بخدا، توسل باہل بیت۔ کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ انسان ایگزام دے رہا ہے، انسان کمپٹیشن میں بیٹھا ہے، انسان نوکری تلاش کر رہا ہے، انسان حاجتوں کو طلب کر رہا ہے، انسان کاروبار کے لیے دعا کر رہا ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ مگر ڈائریکٹ آپ نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ ہم گنہگار کی زبانیں اتنے گنہگار اور نجس ہیں کہ اس میں وہ تاثیر ڈائریکٹ پیدا ہی نہیں ہو پائے گی۔ پھر کیا کریں؟ کہا توسل میں باب الحوائش، توسل میں اہل بیت۔ یہ سب روایت میں ہے کہ اپنی حاجتوں کو طلب کرو اہل بیت کے واسطے۔ 2 سوال جو اس کا ہو گیا، جواب کمپلیٹ ہے۔ اب آئیے تیسرا والا میں عرض کر دوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سوال بہترین دیا، چلو 50 دینار دوں، کنفرم ہو گیا۔ ہاں اب باقی ہے آخری جو سوال کہا گیا، کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کس چیز سے؟ بہت توجہ رہا۔ کہا انسان کی زینت اس علم کے ساتھ ہے کہ جو علم کے ساتھ ہو۔ سمجھتے جا رہے ہو؟ بس میں نے کہا علم کے ساتھ۔ ہاں لیکن دونوں کا مطلب بڑا سخت ہے۔ ہاں عین کہیں اور سے نکلے گا۔ حلق میں 3 حصے ہوتے ہیں، ابتدائی، لاسٹ اور وسط۔ ہاں تو علم کے ساتھ علم ہو، ہاں یعنی قوت برداشت ہو۔ پتہ جگہ گئے تھے بھلی پوچھنے، وہ آئے آنکھ چمکا کے چلے گئے، وہ آئے دھمکا کے چلے گئے، وہ آئے گالیاں دے کے چلے گئے ہیں، وہ آئے گستاخی کرتے رہے، برداشت کرتے رہیے۔ علم اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس علم اور بردباری نہیں ہوگی، یعنی جب تک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے اگر راستے پر گامزن رہنے کا ثواب کا اندازہ ہو جائے
کہ جس خدا کی راہ میں میرے ماں باپ نے ہمیں نکالا ہے اس میں ایک پیغام توحید پہنچانا، ایک انسان کے کوتاہیوں کو دور کرنا، ایک انسان کو راہ ہدایت پہ لانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر اس کا معلوم ہو جائے وہ سارے گستاخیوں کو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کر سکتا ہے خندہ پیشانی سے۔ کہا بتاؤ کہ انسان کی زینت کس سے ہے؟ کہا وہ اس علم سے ہے کہ جو علم کے ساتھ۔ امام نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر مال ہو اور مال کے ساتھ مروت اور احسان ہو۔ توجہ جناب، آج مال تو ہے، مروت اور احسان کس کے پاس ہے؟ دل اور دولت ایک انسان میں آ جائے، بڑے مقدر والے ہیں آپ، اگر آ جائے، ورنہ 99% دل ہے تو دولت نہیں۔ بہت دل کہتا ہے بریانی بیٹھیں گے، مگر مولا نے نہیں دیا، مسئلہ ہے۔ اور جب آ گیا تو سب بھول گئے۔ ہاں توجہ ذرا ہے، جتنا آپ کی توانائی ہے آپ بانٹیے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو سود پہ پیسہ لے کے برابری کرنے کے لیے نہ بانٹیے، اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ بارگاہ ہے، یہاں آپ حلال لائیں گے، جائز لائیں گے، کم لائیں گے یا قبول کر لیں گے۔ ہاں میں نے اپنے وطن میں ایک صاحب نے سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا، تو نے اپنے ابا کا 40واں کیا تھا، لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کر دیا، کہ نے کہا تو سود پہ پیسہ لایا تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی پیسہ ہے تو آپ 4 لاکھ کھلا دیجئے، نہیں ہے پیسہ نہ کھلائیے۔ ابھی 28 کو ہمارے یہاں ہوا ہے رشتہ دار، ان کا پیسہ بہت ہے، بہت ہے، کوئی 15 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے ڈینی کمپنی میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی وہ ہے، خیر کر دیا صاحب، بہترین شیمار بن دیا، ٹوٹل بکرا کھلا دیا، سب سیوں میں پیسے کیا، سب منگائے پہلے کسائی سے، لے آؤ، اس میں جو اچھے ہوں گے وہ لیں گے، ان کو اللہ نے نوازا ہے۔ اب ہم چلے بیوی کا زیور بیچتے اور زمین دیتے، ارے ہم تو زمیندار تھے، یہ تو کل کے فقیر تھے، آج پڑھ لکھ کے آگے بڑھ گئے، تو معاملہ گیا۔ کہا اپنی اولاد کو فقیر بنا کے نہ جاؤ، ان کے لیے دولت چھوڑ کے لاؤ۔ کس نے کہا ہے؟ مگر ہم قبر پہ جا کے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی توفیق نہیں ہے، مگر انسلٹ ہوگی نا، رے صاحب اتنا لے کے بیٹھے، کیا ہی نہیں انہوں نے۔ اب اگر جو کیش نہیں ہے بیچارہ بیچنے پہ آ جاتا ہے، زمین بیچے گا، زیور بیچے گا، سود بیچے گا۔ کہا نہیں، سماج کے قیدی نہ بنے، اسلام کے پابند بننے کی کوشش کریں۔ سماج تو چاہتا ہے آپ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اسلام کہتا ہے ہم آپ کو خراب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ علم ہو، قوت برداشت ہو، آپ کامیاب رہیں کہیں بھی۔ علم کی زینت کا تمہاری زینت کیسے؟ کہا علم کے ساتھ جو علم کے ساتھ ہو، علم وہ علم جو علم کے ساتھ ہو۔ کہا اگر یہ نہ ہو تو کہا مولا پھر مال ہو، مال کے ساتھ مروت احسان ہو، مگر مالدار کے نہ مروت ہوتی ہے نہ احسان ہوتا ہے۔ ہاں کہا اگر یہ نہ ہو تو کہا پھر فقر ہو، فقر کے ساتھ صبر ہو۔ فقر کے ساتھ کس کے پاس صبر ہوتا؟ پریشان ہو جاتے ہیں، دامن پھیلا ہی دیتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے سوال کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں بندوں کے سامنے سوال کرتے ہو، ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ ارے جس کے سامنے تم سوال پھیلا کے مانگ رہے ہو اسے بھی تو میں ہی دے رہا ہوں۔ توجہ دے رہا ہوں، مجھ سے مانگو، میں ایسا وسیلہ بنا دوں گا، بندے کے دل میں ڈال دوں گا کہ وہ تمہیں آ کے دے دے گا۔ اور معلوم ہے روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اگر فقیری کا ہاتھ اٹھ گیا تو وہ ہاتھ پھر نیچے نہیں آنے والا ہے، ہمیشہ اسی کی محتاج رہو گے۔ صلوات بھیجتے محمد لیکن جو غیرت مند انسان ہوتے ہیں، جو اچھے گھر خاندان کے انسان ہوتے ہیں، جن کی رگوں میں اچھا خون دوڑ رہا ہے، وہ فاقے میں فاقہ رکھنا پسند کرتے ہیں، مگر کسی کے آگے سوال نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے۔ کہا اچھا اگر یہ نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا پھر فقر ہو، فقر کے ساتھ صبر ہو۔ ہاں کہا اگر یہ نہ ہو تو پھر، کہا پھر اگر یہ نہ ہو
تو وہ انسان اس قابل ہے کہ آسمان سے ایک بجلی گرے اور اسے چلا کے راکھ کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں. سارے سوالات کے اس نے جوابات دے دیے. مولا حسین نے اسے گلے سے لگا لیا. سبحان اللہ، کیا کہنا تم نے، میرے سارے سوالوں کے جوابات دے دیے. ابھی تک تو حسین نے کہا تھا جتنے سوال کے جوابات دو گے اسی اعتبار سے ہم تمہیں عطا کریں گے، لیکن جب سوال دیا، سوال کا جواب اس نے دیا اور بہتر سے بہتر دیا، تو جتنی رقم کو اس نے مطالبہ کیا تھا وہ رقم حسین نے دیا، اور اس کے بعد ایک اپنی انگشت مبارک اسے اٹھا کے دیا. میرے عزیزو، پہچانیے یہ وہ آستانہ کرم ہے کہ جہاں جو کوئی بھی سائل آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹا ہے. کربلا کے میدان میں بھی اگر کسی نے سوال کر دیا تو وہاں پہ بھی حسین نے اس کے سوال کو پورا کیا. اللہ اکبر. پہچانیے یہ کس ذات اقدس کا نام ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، بس میں نے ختم کر دیا بیان کو. آپ نے حر کے بیٹے کے مسائل کو سماعت ہونا. جب حر کے بیٹے کی لاش آ گئی تب حر جاتے ہیں حسین سے اجازت لے کر. گئے حر، بہادر ہوتے ہو، 3 دن کے بھوکے نہ دے ہو، 3 دن کے پیاسے نہیں دے ہو. گئے خوب جنگے خوب رہے. لیکن عزیزو، جب تیر و تلوار کی بارش ہوئی، حر علیہ السلام گھوڑے سے زخمی ہو کے زمین پہ آئے. آقا حسین کو آواز دی. میرے عزیزو، آقا حسین جو حر کے سرحانے پہنچے ہیں. عزیزو، یہاں پر ایک سوال قابل غور ہے، اسی پہ ہم بات ختم کر دیں. دل کھول کے روک دیجیے گا. لکھنے کو تو مورخین نے لکھ دیا ہے کہ لاکھوں کا لشکر تھا کربلا میں، مگر متعدد راویوں نے جو بیان کیا وہ 30,000 کا لشکر ہے. اس پر سب نے کہا، لیکن اس 30,000 کے لشکر میں میرا یہ سوال ہے کہ وہ صرف حضرت حر کو یہ میسر ہوا کہ یہ حر کو صرف کیوں توفیق ملی اتنے بڑے لشکر میں کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو گئے، حسین کی بارگاہ میں جائے، جہنم سے نکال کر اپنے کو بہشت تک پہنچا دے. کیوں آخر حر کے اندر ہے؟ میں بہت سوچتا رہا مگر مجھے جواب نہ ملا. میں نے جب سوچا تو میرے ذہن نے کام کیا. ایسا لگتا ہے کہ قدرت کو حر کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب لجام فرض پہ ہاتھ رکھ دیا، حسین نے کہا ہے حر تیری ماں تیری عصا میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ پورا سمندر شجاعت امٹ کے آیا، چاہا جواب دے دے حسین کا، مگر احترام نام سیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حر نے صبر کیا اور نہیں کچھ کہا. آقا میری مجبوری ہے کہ میں بھی آپ کو ایسے جواب دیتا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی. یہ ادب نام زہرا کی وجہ ہے. لہذا قدرت میں آوازیں ہو، اگر تم نے شہزادی زہرا کے نام کی لاش اس بھرے میدان میں رکھی ہے تو صحیح، میں تجھے یہیں پہ جزا دوں گا. میرے عزیزو، جب حر زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے، حسین حر کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا حر کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، وہ خون رک نہیں رہا ہے. حسین نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا. اے حر، اگر تم نے میرے ماں کے نام کی لاج رکھی ہے تو لو میں تمہیں یہ ہدیہ دیتا ہوں. اس رومال کو حسین نے حر کی پیشانی پہ باندھا. اے ارباب عزا، اتنا بڑا عمل خیر ہے، یہ اتنی بڑی جزا ہے جو کسی شہید کو نہ ملی کہ سیدہ کے پاکیزہ ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اور حر کی پیشانی میں بدھے. ارے شاہ اسماعیل صفوی نے یہ چاہا اپنے دور بادشاہت میں کہ حر کی قبر کو کھودا کہ جو رومال حسین نے اس کے پیشانی میں باندھا ہے اسے میں نکال لوں اور اسے نکال کر میں اپنے کفن میں رکھ لوں. اس بات کو محدث جزائری انوار النامیانیہ میں تحریر فرماتے ہیں. لیکن جب اس نے قبر کو کھودوایا اور رومال کو اس کی پیشانی سے ہٹایا تو کہا جب قبر میں گئے وہ نے تو ایسا حر کی لاش تھی جیسے بھی کوئی تازہ شہید ہے، اور جب اس رومال کو نکالا تو پیشانی سے خون تازہ جاری تھا.
جب خون اپنا رومال دیا اس سے باندھا، خون نہ رکا، پھر مجبور ہو کے اسی رومال کو باندھا جو حسین نے دیا تھا۔ یہ شہداء کی زندگی کی نشانی ہے۔ اے حر تم نے بڑا کام کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔